ہوں اور جہاں تک ہیں جنیدیہ کے معلم معلمات موجود ہیں، ان کے سامنے بولنا بڑا دشوار عمل ہوتا ہے۔ چونکہ مجھے حکم ہوا ہے تو میں سب سے پہلے تو جنیدیہ کے تمام ٹیچرز، خاص کر عبدالجبار سر، قادر معروف سر، فاغے سر اور دیگر تمام اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی شخصیت کے یاد میں اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ چونکہ میں اس شخصیت کے بارے میں حالانکہ کافی پروگرامز میں جانا ہوتا ہے کئی جگہ پر، اکثر جو مشہور زمانہ اقبال کا شعر ہے کہ وہ استعمال بھی ہوتا ہے کہ اقبال کا جو شعر ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا۔ اگر خدا بہتر جانتا ہے کہ اگر اس شعر کو کسی ایک شخصیت پر ہی اگر استعمال کرنے کا اگر خدا مجھے موقع دے تو اس ایک شخصیت کا نام صرف ہوگا عبدالمناف ستار صاحب، کیونکہ میں عبدالمناف ستار صاحب کو کڑچی گاؤں کے ہمارے اتنے عظیم شخصیات میں ان کی گنتی لیتا ہوں کہ اگر کہیں کڑچی کی تاریخ، انقلاب کی تاریخ لکھی جائے تو سرِ فہرست اگر کسی کا نام ہوگا تو وہ عبدالستار صاحب کا ہوگا، جن کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج جس سائے کے تلے ہم بیٹھے ہیں یہ انہی کی دین ہے، انہی کی محنتیں ہیں، انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو آج ہم بھی تعلیم یافتہ ہیں اور آپ بچے بھی تعلیم لے رہے ہیں۔ خیر، میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس دن کو اس طرح سے منانے کے لیے۔ جہاں تک بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، حالانکہ بچوں کو سمجھانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور یہ مشکل کام صرف استاد ہی کر سکتا ہے، لیکن بچوں میں صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں گا کہ اگر آپ صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کبھی زندگی میں مکمل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو صرف تعلیم حاصل کرنا ہے تو آپ اپنے مقصد میں بالکل ادھورے ہیں، بالکل انکمپلیٹ ہیں۔ اگر آپ تعلیم کو تربیت کے ساتھ جوڑ کر اگر آپ تعلیم حاصل کریں گے تو یقیناً یہ ایک دن آپ کو اچھا انسان ہی نہیں بلکہ اونچا اور ترقی یافتہ انسان بنانے میں آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ اور تربیت کے لیے سب سے پہلی اگر کوئی سیڑھی ہے تو وہ ہے استادوں کی عزت کرنا، کیونکہ آج ماحول جس دور سے گزر رہا ہے استاد اور اسٹوڈنٹ کے بیچ میں ایک خلا پیدا ہوتا جا رہا ہے، ایک دوری پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس کا بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں کہ جہاں ہماری حکومت نے استاد کو مارنے ڈانٹنے سے بھی روک لگا دی ہے، اس لیے بچہ اس ڈر کو محسوس نہیں کرتا، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن عموماً جس حساب سے دنیا میں دیکھا جا رہا ہے تو میں جنیدیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج بھی وہ اپنے استادوں کے اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی کہ پہلے زمانے کے لوگ کرتے تھے۔ لیکن اگر باہر کے زمانے میں آپ دیکھیں گے تو استادوں اور اسٹوڈنٹ کے بیچ میں اب وہ رشتہ برقرار نہیں رہا جو کہ ہونا چاہیے۔ تو میں آج اگر آپ کے سامنے حاضر ہوں تو بس مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک حکایت سے اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ زندگی میں آپ کے پاس یہ سبق بن کر ہمیشہ آتے رہے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے سفر کر رہے تھے۔ تو بچوں دیکھنا یہ قصہ آپ کی زندگی میں کام آنے والا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک تماشے والا ایک تماشا دکھا رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا گیند ہے جس پر کانٹے کانٹے بنے ہوئے ہیں اور وہ ہوا میں اچھالتا ہے اور اسے منہ سے پکڑتا ہے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا خطرناک کھیل جو کہ آدمی ہاتھ سے بھی پکڑنے کو ڈرے، یہ آدمی منہ سے پکڑ رہا ہے۔
تو مولانا جلالالدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے قریب جاتے ہیں اور مولانا جلالالدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ فن کس سے سیکھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ فن میں نے خود محنتیں اور کوششیں کر کے سیکھا ہے۔ تو مولانا جلالالدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہیں اور اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اور ایک بار اچھال اور اسے منہ سے پکڑ کے بتا۔ تو جیسے ہی وہ گیند کو اچھالتا ہے تو پہلی بار گیند اس کے منہ پر لگتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ پھر اچھال کے دکھا تو دوسری بار گیند اس کے سر پر لگتی ہے۔ تب مولانا جلالالدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اسے مسکرا کے کہتے ہیں کہ اگر استاد کے نام بتانے میں شرم محسوس کرو گے تو آپ کا فن آپ کے منہ پر مارا جائے گا۔ تو جب بھی اپنے استاد کی جہاں بڑائی، جہاں عظمت بیان کرنے کا موقع ملے تو دل کھول کے بیان کریں، یہی آپ کے علم کو بڑھانے میں آپ کا مددگار ثابت ہوگا اور یہی آپ کی پہچان کا باعث بنے گا۔ میں نے آپ کا کافی وقت لیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور آپ نے مجھے یہاں بلایا اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ خدا حافظ۔